بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے ابھی تک کلمہ کی 3 قسموں میں سے اسم اور فعل کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم لوگ کلمہ کی تیسری قسم جو کہ آخری قسم ہے حرف، اس تعلق سے کچھ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ مؤلف حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں المبحث الثالث الحرف، یعنی تیسری بحث حرف کے بیان میں ہے۔ مؤلف سب سے پہلے حرف کی تعریف کریں گے کہ حرف کہتے کسے ہیں، اس کے بعد حرف کی علامت کی طرف اشارہ فرمائیں گے، پھر حرف کیا بن سکتا ہے اور کیا نہیں بن سکتا، مثلا مسند اور مسند الیہ، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر حرف کا کام کیا ہے، تو اس کے تفصیلی جو فوائد ہیں وہ تو حروف کے بحث میں بیان فرمائیں گے، لیکن اس میں سے کچھ اہم باتیں ابھی بیان فرمائیں گے۔ پھر حرف کی قسمیں بیان فرمائیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تعریف بیان فرماتے ہیں الحرف هو كلمة تدل على معنى في غيرها دلالة خالية من الزمن۔ فرماتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے جو کسی معنی غیر پر ایسی دلالت کرے جو دلالت زمانے سے خالی ہو۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے غیر میں ہو، یعنی حرف کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا جس پر وہ بذات خود دلالت کرے، بلکہ حرف کسی غیر کے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی غیر کے معنی کو بتاتا ہے۔ اور حرف میں جو معنی غیر کی دلالت پائی جاتی ہے، یعنی حرف معنی غیر پر جو دلالت کرتا ہے تو وہ زمانے سے خالی ہوتی ہے دلالت، یعنی حرف میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا اور اس کا بذات خود اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو یہی امتیاز ہے اسم فعل سے۔ اسم میں معنی ہوتا ہے اور زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں معنی اور زمانہ دونوں ہوتا ہے۔ اور حرف یہ کلمہ کی وہ قسم ہے جس میں نہ بذات خود کوئی معنی پایا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ یہ حرف کی تعریف ہو گئی۔ دیکھیے، اب فرماتے ہیں الحرف لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، یعنی حرف اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کسی بھی علامت کو قبول نہیں کرتا۔ ولا يدل على معنى في نفسه، اور نہ ہی بذات خود کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی حرف کی علامت یہ ہے کہ وہ اسم اور فعل کی کسی علامت کو قبول نہیں کرتا۔ تو حرف میں نہ اسم کی علامت ہوگی نہ فعل کی علامت ہوگی۔ تو حرف کی علامت ہی یہی ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ بھائی، اسم کی علامت ہوگی تو وہ اسم ہو جائے گا، فعل کی علامت ہوگی تو وہ فعل ہو جائے گا، اور جہاں پہ نہ کوئی اسم کی علامت پائی جائے اور نہ ہی کوئی فعل کی علامت پائی جائے تو اب وہ اس بات کی دلالت ہے کہ وہ حرف ہے، اب نہ وہ اسم ہے اور نہ ہی وہ فعل ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ فی نفسہ ہی کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ حرف کا فی نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ حرف کا اپنا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا کہ حرف کی اس پہ دلالت ہو۔ حرف جب بھی دلالت کرے گا تو وہ معنی غیر پر دلالت کرے گا، غیر کی وجہ سے اس میں کوئی معنی پایا جائے گا، اس میں اپنا کوئی خاص معنی بذات خود نہیں ہوتا۔ دیکھیے، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تَكُونُ دَلَالَتُهُ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ
یکون فی جملتن، اور اس کی دلالت یعنی حرف کی دلالت کسی معنی پر اسی وقت ہوگی علی معنی فی غیرہ، معنی غیر پر، یعنی حرف کی دلالت معنی غیر پر اسی وقت ہوگی جب وہ کسی جملے میں ہو۔ لفظی ترجمہ یوں کریں گے اس عبارت کا، اور اس کی دلالت کسی معنی غیر پر اس وقت ہوگی بعد اس کے کہ وہ کسی جملے میں ہو۔ تو اس کا ترجمہ ہم یوں کر لیں گے کہ حرف کی دلالت معنی غیر پر اسی وقت ہوگی جب وہ کسی جملے میں ہو، خواہ وہ جملہ ناقص ہو یا تام ہو۔ تو لہٰذا حرف کی دلالت بذات خود نہیں ہو سکتی کہیں پہ، حرف کسی جملے میں آ کر ہی کسی معنی غیر پر دلالت کرے گا۔ دیکھیے اب فرماتے ہیں فالحرف من والحرف الہ مثلا لیس لہما ایو معنی ما داما منفردین، کہتے ہیں تو حرف من ہو گیا اور حرف الہ مثال کے طور پر، مثلا یعنی مثال کے طور پر، تو کہتے ہیں مثلا حرف من اور حرف الہ، یہ دو حرف ہو گئے یعنی من اور الہ، تو کہتے ہیں ان دونوں کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، کب تک؟ مادامہ منفردین، جب تک یہ الگ الگ ہوں۔ آپ من کہیں، آپ الہ کہیں، تو ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا جب تک یہ تنہا رہیں گے۔ مادامہ منفردین، جب تک یہ تنہا رہیں گے۔ ان کا معنی اگر سمجھنا ہے کہ ان کی دلالت کس معنی پہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کا استعمال کسی جملے میں ہونا چاہیے، تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔ پھر یہ الگ الگ بھی دلالت کرتے ہیں، کبھی کچھ معنی ہوگا کبھی کچھ معنی ہوگا، کبھی کسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گے اور کبھی کسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو دیکھیے کہتے ہیں فَإِن كَانَ فِي جُمْلَةٍ، تو اگر یہ دونوں یعنی حرف من اور حرف الہ کسی جملے میں ہوں، نحو مثال کے طور پر قرأت الکتاب من اولہ الی الصفحۃ العاشرۃ، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے کتاب کو اس کے اول صفحے سے 10ویں صفحے تک پڑھا۔ یہ جملہ ہے، دیکھیے تو اس جملے میں حرف من استعمال ہوا ہے اور حرف الہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں دلت من حینئذ علی ابتداء فعل القراءۃ وإلی علی انتہائہ، تو کہتے ہیں اس وقت، حینئذ اس وقت، من فعل قراءت کی ابتدا پر دلالت کرے گا، وإلی اور الی اس کی انتہا پہ دلالت کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے کہا کہ میں نے پہلے صفحے سے 10ویں صفحے تک پڑھا، من اولہ اس کے اول سے، تو حرف من یہاں پہ بتا رہا ہے ابتدا کے بارے میں، یعنی ہم نے جہاں سے ابتدا کی تھی اس کے بارے میں حرف من بتا رہا ہے، اور الی بتا رہا ہے کہ ہم نے کہاں تک پڑھا ہے، یعنی الی کے بعد ہم نے نہیں پڑھا، الی الصفحۃ العاشرہ 10ویں صفحے تک، یعنی اس سے آگے ہم نے نہیں پڑھا، تو مطلب انتہا 10ویں صفحے پر ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ الی آخر کو، انتہا کو بتا رہا ہے اور من اول کو بتا رہا ہے۔ تو جب اس جملے میں ہم نے من اور الی کو استعمال کیا تو اب من اور الی کا معنی ہم کو صاف صاف سمجھ میں آ گیا، ورنہ من اور الی بغیر جملے کے آپ کہتے رہیں کوئی معنی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ اب فرماتے ہیں والحرف لا یصح ان یکون مسندا الیہ ولا مسندا بہ، کہتے ہیں اور حرف کا مسند الیہ ہونا
اور مسند ہونا صحیح نہیں ہے، یعنی حرف نہ تو مسند ہو سکتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے مسند الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور مسند اسے کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے کسی کی طرف۔ اب حرف میں یہ قابلیت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں نہ کوئی معنی ہوتا ہے جس پر وہ بذات خود دلالت کرے، تو لہذا اب حرف کی طرف ہم کس کی نسبت کریں گے؟ جب حرف کا اپنا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو ہم نہ اس کی نسبت کر سکتے ہیں نہ اس کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب سوال ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں تو حرف مضاف الیہ بن جاتا ہے اور حرف کی طرف نسبت بھی کر دی جاتی ہے، تو جب ایسا ہوگا تو وہاں پہ حرف کی حیثیت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حیثیت بدلی ہوئی ہوتی ہے، وہاں کچھ مراد لیا جاتا ہے اس سے، تو وہ اسم کے درجے میں آ جاتا ہے، اور اسم کا مسند اور مسند الیہ ہونا صحیح ہوتا ہے، تو یہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اب فرماتے ہیں، اب ایک سوال پھر ہو سکتا ہے کہ جب حرف نہ مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند بن سکتا ہے، تو پھر حرف کا آخر فائدہ کیا ہے؟ پھر حرف کیوں استعمال ہوتا ہے اگر کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کوئی بھی چیز ہو، مسند ہوگی یا مسند الیہ ہوگی، اب حرف نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے نہ مسند ہو سکتا ہے، تو پھر حرف کا کوئی فائدہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب کوئی کہے پھر اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ لَهُ فَوَائِدَ كَثِيرَةً تَعْرِفُهَا فِي مَبَاحِثِ الْحُرُوفِ انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں ہاں، لیکن اس کے بہت سے فوائد ہیں جن کو آپ حروف کی بحثوں میں انشاءاللہ جان لیں گے۔ اب پھر بھی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خواہش ہو کہ کم سے کم ابھی تو کچھ معلوم چل جائے، تو مؤلف حفظہ اللہ تعالی اس کو بیان فرمائیں، دل کی بے چینی کو دور فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَأَهَمُّهَا أَنَّهُ يَرْبِطُ بَيْنَ الْإِسْمَيْنِ، ان میں سے یعنی جو فوائد ہیں، فوائد کثیرہ ہیں جو کہتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ یہ دو اسموں کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے، یعنی حرف دو اسموں کو ملا دیتا ہے، ان کو جوڑ دیتا ہے۔ جیسے نحو الاسد فی الغابۃ، اسد مانے شیر، الغابہ جھاڑی۔ دیکھیے الاسد ہم الگ پڑھیں، الغابہ الگ پڑھیں، اسد مانے شیر، الغابہ مانے جھاڑی، کوئی خاطر خواہ فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسد مانے شیر، اب شیر تو معلوم ہو گیا کہ اسد مانے شیر ہوتا ہے، اسی طرح الغابہ مانے جھاڑی ہوتی ہے، یہ معلوم ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا معلوم، صرف معنی جان لینے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا استعمال اصل ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم نے اس میں ایک حرف جوڑ دیا اور ہم نے کہا الاسد فی الغابۃ، تو اب حرف فی جو اسد اور غابہ کے درمیان آیا، اس نے دونوں کے تعلق کو ظاہر کر دیا، اور معنی کیا ہوگا کہ شیر جھاڑی میں ہے، تو دیکھیے اس نے دو اسموں کے درمیان رابطہ کر دیا، الاسد بھی اسم ہے، الغابہ بھی اسم ہے، اور ان دونوں کے درمیان فی نے آ کر ایک رابطہ پیدا کر دیا اور بتا دیا کہ اسد یعنی شیر، غابہ یعنی جھاڑی میں ہے۔ تو اس طرح اس کا اہم کام ہے رابطہ پیدا کرنا۔ اب یہاں پہ اس نے دو اسموں کے درمیان رابطہ پیدا کیا، اور کہتے ہیں او بین الفعلین، یا دو فعلوں کے درمیان بھی رابطہ پیدا کرتا ہے حرف۔ دیکھیے فرماتے ہیں نحو اريد ان ازور المدینۃ المنورۃ، اریدو ایک فعل ہے، اس کے بعد ان کے بعد دوسرا فعل ازورا۔ دیکھیے اریدو اور ازورا یہ دو فعل ہیں اور ان کے درمیان حرف ان آیا، اس کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں، موصول حرفی۔ تو دیکھیے اس نے یعنی حرف ان نے اریدو اور ازورا کے درمیان ایک رابطہ پیدا کر دیا۔ اب اس کا معنی ہوگا، اریدو کا معنی ہوتا ہے میں چاہتا ہوں، ازورا معنی ہوتا ہے میں زیارت کرتا ہوں۔ ان نے آ کر ازورا کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اور دونوں فعل میں رابطہ اس طرح ہو گیا کہ ترجمہ یوں کریں گے کہ میں مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یا یوں کر لیں کہ میں چاہتا ہوں
کہ مدینہ منورہ کی زیارت کروں، لیکن یہ ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے اریدو اور ازورا کے درمیان ایک حرف نے رابطہ پیدا کر دیا اور معنی ہو گیا کہ میں مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک ارادہ اور ایک زیارت کرنا، ان دونوں کو ان نے ملا دیا، جوڑ دیا، تو معنی ہو گیا میں مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ باقی انشاءاللہ تفصیل حروف کی بحث میں پڑھیں گے کہ کتنے حروف آتے ہیں جو فعل کو نصب دیتے ہیں، اس طرح پڑھیں گے وہاں پر۔ دیکھیے اسی طرح فرماتے ہیں او بین اسم و فعل، یعنی کبھی تو دو اسموں کے درمیان رابطہ کرتا ہے، کبھی دو فعلوں کے درمیان رابطہ کرتا ہے، اور کبھی ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے مثال نحو کتبت بالقلم، کتبت فعل ہے، القلم اسم ہے، ان دونوں کے درمیان حرف با آیا، معنی ہو گیا میں نے قلم کے ذریعے لکھا، تو فعل اور اسم کے درمیان یہاں پہ اس نے رابطہ پیدا کر دیا۔ او بین الجملتین، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو جملوں کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے حرف، نحو لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے حرف شرط استعمال ہوا ہے، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اس کے مقام پر پڑھیں گے۔ دیکھیے اب یہاں سے حروف کی قسموں کا بیان فرماتے ہیں مؤلف، فرماتے ہیں والحرف ثلاثۃ اقسام، حرف کی تین قسمیں ہیں۔ دیکھیے اول فرماتے ہیں قسم مختص بالاسم كحرف الجر فی، نحو حسن فی البیت، کہتے ہیں ایک قسم وہ ہے جو اسم کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یعنی وہ صرف اسم پر داخل، اس قسم کے جو حروف ہوں گے وہ صرف اسم پر داخل ہوں گے، فعل پر داخل نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں جیسے کہ حسن فی البیت میں حرف جر فی، دیکھیے حسن فی البیت، فی البیت پر داخل ہے، تو یہاں پہ فی حرف جر ہے۔ اور دیکھیے کہتے ہیں وَإِنَّ فی نحو ان الحکومت عادلۃ، کہتے ہیں اور حرف انا یہ بھی اسم ہی پر داخل ہوگا، فعل پر داخل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جیسے کہ ان الحکومت عادلۃ میں انا، تو انا یہ بھی کیا ہے، ایک اسم ہے، جو یہ ایک حرف ہے جو اسم ہی پر داخل ہوگا، انا ایک حرف ہے جو اسم ہی پر داخل ہوگا، فعل پر داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے حروف ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور فی حرف جر میں سے ہے۔ دوسری قسم فرماتے ہیں قسم مختص بالفعل، دوسری قسم حرف کی وہ ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یعنی اس کا دخول صرف اور صرف فعل پر ہوگا، وہ اسم پر داخل نہیں ہوگی۔ دیکھیے کہتے ہیں کلم فی نحو لم اقرأ صحیفۃ ھذا اليوم، کہتے ہیں جیسے کہ لم، لم حرف جازم ہے، کہ جس فعل پر داخل ہوتا ہے اس کو جزم دیتا ہے۔ اب جزم کا معنی کیا ہے، جب ان کی تفصیلی بحث آئے گی وہاں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے بھی میں کہیں پر بتا چکا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے لم اقرأ صحیفۃ ھذا اليوم میں لم، دیکھیے اقرأ، قرأ یقرأ اقرأ تھا اصل میں، لم جب اس پہ داخل ہوا تو اس نے اقرأ جو آخر میں حمزہ میں پیش تھا اس کو ختم کر دیا اور اس کو ساکن کر دیا، جزم دے دیا، تو لم اقرأ، وہ اقرأ سے لم اقرأ ہو گیا۔ تو یہ لم یہ حرف جازم میں سے ہے، یہ فعل پہ داخل ہوتے ہیں۔ یہ بھی حروف کتنے ہیں انشاءاللہ اس کے مقام پر پڑھیں گے۔ تیسری قسم قسم غیر مختص، تیسری قسم حرف کی وہ ہے جو خاص نہیں ہوتی، یعنی نہ وہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی وہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔
بلکہ کیا ہوگا، وہ اسماء اور افعال سب پہ داخل ہوگی وہ قسم۔ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ كَحُرُوفِ الْعَطْفِ وَحَرْفَيِ الْاِسْتِفْهَامِ، یعنی کہتے ہیں تیسری قسم جو غیر مختص ہے، یعنی اسم اور فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ ہے جو اسماء اور افعال سب پہ داخل ہوتے ہیں، یعنی اس قسم میں جتنے حروف آئیں گے وہ اسماء اور افعال سب پہ داخل ہوں گے، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں جیسے حروف عطف ہو گئے اور حروف استفہام ہو گئے۔ دیکھیے مثال پر دیتے ہیں، استفہام کے دونوں حرف یعنی یعنی حمزہ اور حل۔ دیکھیے پہلے بیان فرماتے ہیں حروف عطف کی مثال، نحو اشتریت قلما و کراسۃ۔ اشتریت میں نے خریدا، قلما ایک قلم، و کراسۃ اور ایک کاپی۔ دیکھیے قلما و کراسۃ، یہاں پہ کیا ہے، دیکھیے دو اسموں کو جوڑ دیا اس نے نا، قلما و کراسۃ، واو جو بیچ میں آیا یہی حرف عطف ہے، اس نے قلم اور کراسہ دونوں کو ملا دیا، مطلب اسما پہ داخل ہو گئے۔ دیکھیے اب فعل پہ داخل ہونے کی مثال بتاتے ہیں، کہتے ہیں وجاء الشرطی وقبض علی اللص، جاء الشرطی وقبض علی اللص، پولیس آئی اور چور کو پکڑ لیا۔ جاء الشرطی یہ الگ جملہ ہے نا، اور قبض علی اللص کے الگ جملہ ہے، تو دو جملوں کو یہاں پہ واو جو حرف عطف ہے اس نے ملا دیا، تو یہاں پہ جاء الشرطی ایک الگ فعل فاعل، قبض علی اللص یہاں پہ ایک الگ فعل فاعل اور پھر اس کا متعلق۔ تو اس طرح سے دیکھیے اسماء اور افعال کے ساتھ خاص نہیں ہوتے ہوئے، جاء الشرطی وقبض علی اللص، اس میں جو شرطی کے بعد واو ہے اس نے جاء اور قبض ان دونوں کو ملا دیا، دونوں فعل ہیں۔ قلما و کراسۃ پہلی مثال میں قلم اور کراسہ کو ملا دیا، دونوں اسم ہیں۔ تو حروف عطف یہ افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں، اسماء پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ استفہام کے دونوں حرفوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے کہ رجع حسن، کیا حسن واپس ہوا، تو رجع، یہاں پہ دیکھیے جو حرف استفہام حمزہ ہے یہ فعل پر داخل ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیے وَهَلْ أَنْتَ مُذَاكِرٌ، تو یہاں پہ حل انتا سے پہلے آیا ہے، تو انتا یہاں پہ اسم ہے، ضمیر ہے اور ضمیر اسماء میں سے ہے، تو یہاں پہ اسم کے ساتھ داخل ہے۔ تو دیکھیے حروف استفہام ہو گئے اور حروف عطف یہ افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں اور اسماء پر بھی داخل ہوتے ہیں، تو یہ خاص نہیں ہے۔ تو اس طرح حرف کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم وہ ہے جو اسم کے ساتھ خاص ہے، دوسری قسم وہ ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہے، تیسری قسم وہ ہے جو کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ افعال پر بھی داخل ہوگی اور اسماء پر بھی داخل ہوگی۔ اس طرح سے بحث ثالث حرف کی بحث مکمل ہوئی۔